ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہے، ہم اس کو برا سمجھ کے اس کی برائی کر رہے ہیں، یعنی اس میں برائی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، اس وجہ سے ہم برائی کر رہے ہیں، تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ تو بالکل بہن غیبت میں شمار ہوگا۔ اچھا سمجھ کے تو کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا، تو اگر ہم کسی کی برائی جو اس کی ذات میں موجود ہے اس کی پیٹھ پیچھے بلا اجازت شرع بیان کر رہے ہوں، اسی کا نام غیبت ہے۔ اب اگر آپ اس کو برا سمجھتے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، چاہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں تب بھی برائی کر رہے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال وہ غیبت ہے اور گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہوں گے۔ اور میرا لفظ یاد رکھیے گا، بغیر اجازت شرع کے۔ بعض اوقات اجازت شرع ہوتی ہے، غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جس نے سرکار نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، تو علماء نے فرمایا جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کا یہ گناہ کسی کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا سرکار نے شاید فرمایا کافر کی غیبت نہیں، مفہوم ایسا ہے تو کافر کی غیبت۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی مشورہ تم سے طلب کرے تو تم اس مشورہ دینے میں امین ہو، لہذا اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے بھی بیٹی کی شادی فلاں لڑکے کے ساتھ کرنی وہ کیسا ہے، تو پھر ہم اس کی اگر جو اس میں برائیاں ہیں نپے تلے الفاظ میں بیان کر دیں تاکہ یہ شر سے محفوظ رہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دھوکے باز قسم کا کوئی کہتا ہے میں اس سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، سودا کرنا چاہتا ہوں، کیسا ہے، جو اس میں برائیاں بیان کرنی ہوگی۔ اسی طرح ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنا، وکیل کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے، جج کے سامنے بیان کرنا کسی کی برائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں فیصلہ کروانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ادھر اجازت شرع ہے، اس کے علاوہ جو ہے کرنا منع ہوگا۔ ایک بہن نے فرمایا اگر کوئی اعلانیہ برائی کر رہا ہو تو کیا ہم اس برائی کو سب کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، یا یہاں پہ کوئی کنڈیشن ہے کہ بھی ان لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں ان کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا، اعلانیہ طور پہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے شراب پیتا ہے اور بری حرکتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اعلانیہ طور پہ، وہ کسی کے بھی سامنے آپ اس کو ذکر کریں گے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، کر سکتے ہیں اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بلا ضرورت کرنے کی حاجت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرنا واجب ہے یا میں اس کی ترغیب دے رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ شیطان پہ لعنت کرنا جائز ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ لعنت کرنے کا اس کو فائدہ کیا ہوگا، وہ تو اس نے کام کرنے کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اتنی دیر انسان جو ہے ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کسی کوئی اعلانیہ طور پہ کچھ کر بھی رہا ہے تو ہمارے پاس چونکہ نہ قرآنی موضوعات ہوتے ہیں، نہ حدیث کے ہیں، نہ کوئی موت کا خوف، نہ قبر کی باتیں، نہ میدان محشر میں گرفت کا احساس یا حساب و کتاب کی باتیں، نہ جنت نہ دوزخ، ہم کہتے ہیں ٹائم کیسے پاس کریں؟ چلو یہ جواز بھی مل گیا ہے، مفتی صاحب نے کہا تھا جی اعلانیہ طور پہ گناہ کرے تو اس کی غیبت کر سکتے ہیں، تو اب بیٹھے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں غیبتیں کر رہے ہیں۔ یہ کس نے، یہ ترغیب تو نہیں دے رہے، ہم تو ایک نفس مسئلہ بیان کرتے ہیں نہ کہ ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی دیر آپ کسی کے اعلانیہ گناہ کو بیان کریں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، کوئی اچھا معیاری کام کر لیں۔ اور ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کسی بہن کا بچہ پیدا ہو رہا ہو تو پیدائش کے وقت وہ کچھ پڑھ سکتی ہیں؟ تو بالکل ذکر الہی وہ کر سکتی ہیں، اور جیسے یا سلاموں کا ورد رکھیں تو پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، یا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو بالکل وہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔